अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 21 सूरत अस-सजदा की आयत नंबर 16 ता 30 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नुज़ूल पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ततजावा ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मद्वाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका ला यस्तवून। अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम जन्नातुल महवा नुज़ुलम बिमा कानू यअमलून। व अम्मल्लज़ीना फसकू फमावाहुमुन नार कुल्लमा अरादू अन यख़्रुजू मिन्हा उईदू फीहा वकील लहुम ज़ूकू अज़ाबन नारिल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरि लअल्लहुम यरजिऊन। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही सुम्मा अअरद अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। वलक़द आतैना मूसल किताब फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिक़ाइही वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना
لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے؟ یہ برابر نہیں۔ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے کاموں کے صلہ میں مہمانداری رہے۔ وہ جو بے حکم ہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دی جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب، اس بڑے عذاب سے پہلے جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے، جب کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے۔ بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے۔ اور کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، تو کیا سنتے نہیں اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں کہ اس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں، تو کیا انہیں سوجتا نہیں اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تم فرماؤ فیصلے کے دن کافروں کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، بے شک انہیں بھی انتظار کرنا ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: تواضع اور خشوع سے اور نعمت اسلام پر شکر گزاری کے لیے، یعنی خواب استراحت کے بستروں سے اٹھتے ہیں
اور اپنے راحت و آرام کو چھوڑتے ہیں، یعنی اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ یہ تہجد ادا کرنے والوں کی حالت کا بیان ہے۔ شان نزول: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم انصاریوں کے حق میں نازل ہوئی کہ ہم مغرب پڑھ کر اپنی قیام گاہوں کو واپس نہ آتے تھے جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز اشار نہ پڑھ لیتے، جس سے وہ راحتیں پائیں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، یعنی ان طاعتوں کا جو انہوں نے دنیا میں ادا کی، یعنی کافر ہے۔ شان نزول: حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کسی بات پر جھگڑ رہا تھا۔ دوران گفتگو کہنے لگا، خاموش ہو جاؤ، تم لڑکے ہو، میں بوڑھا ہوں، میں بہت زبان دراز ہوں، میری نوک سنا تم سے زیادہ تیز ہے، میں تم سے زیادہ بہادر ہوں، میں بڑا جتھے دار ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چپ، تو فاسق ہے۔ مراد یہ تھی کہ جن باتوں پر تو ناز کرتا ہے، انسان کے لیے ان میں سے کوئی بھی قابل مدح نہیں۔ انسان کا فضل و شرف ایمان و تقوی میں ہے۔ جسے یہ دولت نصیب نہیں وہ انتہا کا رزگل ہے، کافر مومن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، یعنی مومنین صالحین کی جنت ماوا میں عزت و اکرام کے ساتھ مہمانداری کی جائے گی۔ نافرمان کافر ہیں، دنیا ہی میں قتل اور گرفتاری اور قحط و امراض وغیرہ میں مبتلا کر کے، چنانچہ ایسا ہی پیش آیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل قریش امراض و مصائب میں گرفتار ہوئے اور بعد ہجرت بدر میں مقتول ہوئے، گرفتار ہوئے اور 7 برس قحط کی ایسی سخت مصیبت میں مبتلا رہے کہ ہڈیاں اور مردار اور کتے تک کھا گئے، یعنی عذاب آخرت سے، اور آیات میں غور نہ کیا، ان کے وضو و ارشاد سے فائدہ نہ اٹھایا اور ایمان سے بہرہ اندوز نہ ہوا، یعنی توریت، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ملنے میں، یا یہ معنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملنے اور ان سے ملاقات ہونے میں شک نہ کرو۔ چنانچہ شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا توریت کو، یعنی بنی اسرائیل میں سے لوگوں کو خدا کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کا اتباع، توریت کے احکام کی تعمیل، اور یہ امام انبیاء بنی اسرائیل تھے، اور یہ امام انبیاء بنی اسرائیل تھے یا انبیاء کے متبعین، اپنے دین پر اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں پر فائدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبر کا ثمرہ امامت اور پیشوائی ہے، یعنی انبیاء میں اور ان کی امتوں میں، یا مومنین و مشرکین میں، امور دین میں سے، اور حق و باطل والوں کو جدا جدا ممتاز کر دے گا، یعنی اہل مکہ کو۔ کتنی امتیں مثل عاد و سمود و قوم لوط کے، یعنی اہل مکہ جب بسلسلہ تجارت شام کے سفر کرتے ہیں تو ان لوگوں کے منازل و بلاد میں گزرتے ہیں اور ان کی ہلاکت کے آثار دیکھتے ہیں، جو عبرت حاصل کریں اور پند پذیر ہوں، جس میں سبزے کا نام و نشان نہیں، چوپائے پھوسا، اور وہ خود اللہ کہ وہ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر استدلال کریں اور سمجھے کہ جو قادر ہے بر حق خشک زمین سے کھیتی نکالنے پر قادر ہے، مردوں کو زندہ کرنا اس کی قدرت سے کیا بعید۔ مسلمان کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور فرمانبردار اور نافرمان کو ان کے حسب عمل جزا دے گا۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم پر رحمت و کرم کرے گا اور کفار و مشرکین کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس پر کافر بطور تمسخر و استہزاء کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، اس کا وقت کب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتے ہیں، جب عذاب الہی نازل ہوگا، توبہ و معذرت کی فیصلہ کے دن سے یا روز قیامت مراد ہے، یا روز فتح مکہ، یا روز بدر، بر تقدیر اول۔ اگر روز قیامت مراد ہو تو ایمان کا نافع نہ ہونا ظاہر ہے، کیونکہ ایمان وہی مقبول ہے جو دنیا میں ہو، اور دنیا سے نکلنے کے بعد نہ ایمان مقبول ہوگا، نہ ایمان لانے کے لیے دنیا میں واپس آنا میسر آئے گا۔ اور اگر فیصلے کے دن سے روز بدر یا روز فتح مکہ مراد ہو تو معنی یہ ہے کہ جب کہ عذاب آ جائے اور وہ لوگ قتل ہونے لگیں تو حالت قتل میں ان کا ایمان لانا
قبول نہ کیا جائے گا اور نہ عذاب مؤخر کر کے انہیں مہلت دی جائے. چنانچہ جب فتح مکہ ہوا تو قوم بنی کنانہ بھاگی. حضرت خالد بن ولید نے جب انہیں گھیرا اور انہوں نے دیکھا کہ اب قتل سر پر آ گیا, کوئی امید باقی نہ رہی. معزز ناظرین, یہاں تک کہ اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے, قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے, تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے, تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے. آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ ضرور اس پروگرام کو ضرور دیکھیں, خود بھی دیکھیں, اپنے بچوں کو تلقین کریں, اپنے عزیز و اقارب دوستوں عزیزوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں. جہاں تک زیادہ سے زیادہ اس کو جو آپ کی توفیق ہو سکتی ہے, جہاں تک اس کو آپ پہنچ سکتے ہیں, ضرور اس کو شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.